امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں عجیب نقش ہے. یہ حدیث امام حسن علیہ السلام کی بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور یہ اوج ہے مصائب امام حسن علیہ السلام کی. احتجاج تبرسی میں احتجاج امام حسن ظاہراً جلد دوم میں ہے. چونکہ متن بارہا پڑھا ہے، آج متن نہیں عرض کرتا آپ کی خدمت میں. یہ مصائب ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے. امام حسن کے سامنے دو طبقے ہیں، ایک دشمن شامی معاویہ کی فوج، اور ایک امام فرماتے ہیں میرے اپنے ساتھی، ہؤلاء الذین، یہ سارے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ الفاظ ہیں، یہ جملہ ہے امام حسن کا، ہؤلاء، یہ سارے شیعہ. یہ سارے کوفہ کے شیعہ، یہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میرے سامنے دو منصوبے، ایک دشمن امامت کا ہے، ایک حامی امامت کا ہے. دشمن امامت منصوبہ یہ رکھتا ہے کہ ہر قیمت پر، ہر حربے سے، ہر وسیلے سے، ہر ذریعے سے، جو بھی جائز و ناجائز حکومت و اقتدار لے لے، جو بھی اس کے لیے کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا بھی انہوں نے. دوسری طرف امام فرماتے ہیں کہ یہ سب، یہ اشارہ کر کے، یہ سب انہوں نے یہ نقشہ بنایا کہ مجھے اسیر کریں، رسیوں میں باندھیں، اور رسیوں میں باندھ کر مجھے دشمن کے حوالے کر دیں، اور معاوضہ لے لیں، اجرت لے لیں، امام فروشی کریں. امامت تو پہلے چھوڑ دی، اب امام کو یہ ساتھ کیوں آئے تھے؟ وہ ایک سوال ہے. اگر انہوں نے یہی دغا کرنی تھی تو ساتھ کیوں آئے تھے؟ ساتھ اس لیے آئے تھے کہ دیکھیں گے جا کر، اگر پلہ بھاری ہوا، ہمارا جنگ ہو گئی اور دشمن پہ ہم نے غلبہ پا لیا، تو مال غنیمت ہاتھ لگے گا. چونکہ جنگ کا قانون یہی تھا، اس وقت تنخواہیں نہیں ملتی تھی، کرایہ نہیں ملتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا. جنگجوؤں کو مال غنیمت اڑائیں گے. اب جنگ تو ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ پہلا دستہ 30,000 افراد کا سالار اعلی عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا برادر خرد، لاکھوں دینار و درہم کے بدلے دشمن سے جا ملا. 30,000 فوج سمیت شامیوں سے جا ملا. اب وہ فوج باقی ماندہ جو امام کے پاس تھی، ان کے اندر شامیوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، اور وہ سالار تمہارا شامیوں سے جا ملا ہے، دمشقیوں سے جا ملا ہے. اس فوج کے اندر بھی تشویش پیدا ہوئی. انہوں نے بھی بھاگنے کا ٹھانی کہ ہم بھی جائیں. لیکن خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ اتنے دن سے گھر سے آئے ہوئے، بیویوں کو، بچوں کو وعدہ دے کے کہ ہم تمہارے لیے میدان جنگ سے مال غنیمت لے کر آئیں گے، بٹور کے لائیں گے. اب خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یہیں سے کچھ غنیمت حاصل کر لیں. غنیمت کہاں ملے گی؟ پہلے دیکھو سالار کے، اپنے امیر کے، اپنے امام کے خیمے میں کیا ہے. پہلے خیمہ لوٹا، پورا خیمہ لوٹا، حتیٰ نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے اندر ان کے، کہ کس نے خیمہ لوٹا، کس نے امام کی شمشیر لوٹی، کس نے امام کی شمشیر کا غلاف اٹھایا، کس نے ڈھال، کس نے زرہ، ہر چیز جس نے اٹھائی.
جس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹا گیا، امام حسن علیہ السلام کو زندہ سلامت اپنے خیمے کے اندر لوٹا گیا۔ کوفیوں نے امام حسین کی لاش لوٹی اور خیمے، اور انہی کوفیوں نے امام حسن کا لوٹا اسی خیمے کے اندر۔ جس نے قالین امام کے نیچے سے کھینچی، امام زخمی حالت میں، پہلے نیزہ مارا گیا، امام کو زخمی کیا گیا، امام تیمارداری کے لیے بعض لوگ ایک اور خیمے میں امام کو لے کے گئے، وہاں پر امام کی تیمارداری ہو رہی تھی اور وہاں لوٹنے والے آ گئے اور وہاں سے ساری چیزیں لوٹی۔ زخمی حالت میں امام جس قالین کے اوپر تشریف فرما ہے اسے اٹھایا نہیں گیا کہ آپ ذرا اٹھیے ہمیں قالین چاہیے ہم لوٹ رہے ہیں، بلکہ اسے اسی حالت میں کھینچا گیا، اس طرح سے کھینچا گیا کہ امام حسن منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئے امام اس زخمی حالت میں۔ اور پھر اب یہ آخری لوٹ تھی جو مچ گئی، اب کیا چاہیے، اب پیسہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ آخری حربہ بھی استعمال کر لو۔ وہاں پر یہ تدبیر ہوئی کہ امام کو اسیر کر کے باندھ کے دشمن کے حوالے کر کے اس کا بھی معاوضہ لے لیتے ہیں، جنگ کی غنیمت تو نہیں ملی، یہ معاوضہ ضرور مل جائے ہمیں۔ امام فرماتے ہیں جب امام کو خبر ہوئی کہ یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ عرصے سے یہ سوال جوانوں کے سامنے، مومنین کے سامنے، شیعہ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، اور یہ کتابوں میں صراحت کے ساتھ ہے، تاریخ کی کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے کہ کون شخص ہے جس نے یہ منصوبہ بنایا، اور امام کو اس منصوبے کا علم ہوا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے جب پتا چلا کہ دشمن یہ چاہ رہا ہے اور یہ ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اسیر کریں، باندھ کے دشمن کے ہاتھ اسیر کرا کے اس کا معاوضہ لے لیں، امام نے فرمایا میں نے دیکھا اس میں عزت نہیں ہے، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، اس لیے میں نے ساتھیوں کے منصوبے پر دشمن کے منصوبے کو ترجیح دی اور میں نے اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔